میرے پیارے زائرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ نورانی قافلہ، زائرین اولیاء کا قافلہ دھیرے دھیرے آگے کی اور بڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ دنیا سنیت کے عظیم امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ عالیہ سے ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات ہم سارے لوگوں کے لیے بڑا ہی متعارف ذات ہے، اور اعلیٰ حضرت کو ہر سنی کا بچہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان، یوں تو اعلیٰ حضرت کے بہت زیادہ کرامات آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کیا ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی کی دین ہے کہ آج جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے ہی ہمیں بتایا، ورنہ دین کے گستاخوں نے تو ان ساری چیزوں کو ناجائز اور حرام اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ مزارات پہ جانا حرام ہے، وہاں جا کر کچھ کرنا حرام ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، مگر یہ اسی اعلیٰ حضرت کی دین ہے جن کی بارگاہ سے ہو کر آپ آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم سے ان ساری چیزوں کو جائز قرار دیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو ثابت کیا۔ اس لیے امام اعلیٰ حضرت کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی احسان ان کا ہم سنیوں کے اوپر ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، حضور غوث پاک نے مردہ کو زندہ کر دیا، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، سنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے انا صادر کو کٹورے میں سما دیا، ہم لوگوں میں سے کسی نے دیکھا نہیں، سنا ہے یا تو کتابوں میں پڑھا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی کرامت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آج بھی ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی کتابیں خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ امام اعلیٰ حضرت علم کے اتنے بڑے پہاڑ تھے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو حج کرنے کے لیے گئے، وہاں کوئی کتاب نہیں، لیکن صرف 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ نام کی ایک ایسی کتاب تحریر فرمائی علم غیب رسول کے اوپر کہ آج تک بدعقیدہ لوگوں کے اندر یہ وسعت علم نہیں ہو سکی کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اس کتاب کا جواب لکھ دیتے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی کتاب نہیں، لیکن دلیل جو انہوں نے اس کتاب میں دلیل دیا ہے، آج بھی اس دلیل کو حرف بحرف آپ پہلی کتابوں سے ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بدعقیدوں کی نظر میں بہت گڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی بدعقیدے اور گستاخ تھے ان کی گرفت چھڑوائی اور ان کو پکڑا اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو اپنے آپ کو عالم منتے انہوں نے نبی کی شان میں یہ گستاخی کی، اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کو پکڑا اور پہلے کہا توبہ کرو، جب وہ لوگ توبہ نہیں کیے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس فتوے کو حرمین طیبین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے بہت سارے علماء سے اس پہ تصدیق کرائی، اور سب سے بڑے 4 گستاخان رسول ہیں جن کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے نا، آپ کو اگر بتاؤں گا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا لکھ دیا۔ کسی نے لکھا کہ حضور کا علم تو جانوروں، پاگلوں، شیطانوں کی طرح سے ہے، جتنا حضور کو علم ہے اتنا تو شیطان کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن ایسا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تب میرے اعلیٰ حضرت سے رہا نہیں گیا، اور یہ سب سے بڑے دینی درد رکھنے والے کی پہچان ہے کہ ہمارے اللہ، ہمارے رسول، اولیاء کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم خاموش رہے۔ آج ہماری شان میں، ہمارے ماں باپ کے شان میں کوئی بول دیتا ہے تو ہم جنگ لڑ لیتے ہیں اس سے، مگر وہ اعلیٰ حضرت کی ذات تھی کہ ان کے ماں باپ کی شان میں لوگ گستاخی کرتے رہے، گالی دیتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت ہمیشہ اپنے نبی کی ناموس اور عزت کے لیے قلم اٹھاتے رہے اور ان کے ہر گالی کو برداشت کرتے رہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ انہی کی دین ہے کہ آج ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑی بارگاہ سے ہم لوگ لوٹ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہمارا یہ سفر آگے کو جائے گا۔ یہاں سے ہم لوگ بحیثیت شریف جا رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ صابر پاک کے یہاں جائیں گے، پھر دلی جائیں گے، پھر اور بھی ہم
अजमेर शरीफ का सफर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की तफसील आपको सुनाई जाएगी। आला हज़रत की शान में मनक़बत का एक शेर।